میرے عزیز، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، جب اس دن کا خیال، تصور یا ذہن میں فکر پیدا ہوتی ہے تو ایمان والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایمان والے ایک فکر میں پڑ جاتے ہیں جب تصور کی نگاہ سے ان لمحوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس دن کہ جس دن وہ ماں کہ جس ماں سے دنیا کے اندر بے انتہا پیار محبت ملا، قیامت کے دن اللہ اکبر وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی۔ باپ جو پوری زندگی اپنی بچوں کے لیے نچھاور کر دیتا ہے، قیامت کے دن وہ بھی اس فکر میں لگا ہوگا کہ بس کسی طرح میرا بھی کام بن جائے۔ اللہ اکبر! ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ کبھی آپ نے تصور کیا؟ آپ کبھی اس طرح یا اس فکر کی طرف جاتے ہیں کہ اس ہولناک منظر میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا آج ہم یا آپ اس چیز کی ضرورت نہیں کہ ہاں اس دن کا تصور کر کے ہم اپنی زندگی بسر کریں کہ قیامت کا کتنا ہولناک منظر ہے کہ سوا نیزے پر، یعنی کہ سورج بالکل سر کے اوپر ہوگا، لوگ اتنے پرخطر منظر میں ہوں گے، ایک تو برہنہ بالکل ننگے ہوں گے، کسی کو کسی کی نہیں پڑی ہوگی، سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! سب نفسی نفسی کہ ہائے میری جان، میں بچ جاؤں، میری فکر۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں، قرآن نے ان باتوں کو بڑے خوبصورت انداز سے کہا، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ قیامت کے دن ایک ماں اپنے بچے سے بھاگ رہی ہوگی، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا۔ کبھی میرے عزیز اس چیز کا تصور کیا کہ ہر کسی کو نفسی نفسی پڑی ہوگی، لیکن اس پرخطر منظر میں ایک شخصیت ایسی بھی ہے، اللہ اکبر، جو اس دردناک منظر کو دیکھ کر رو رہی ہوگی اور کیا فریاد کر رہی ہوگی میرے عزیز؟ وہ فریاد صرف ہر کسی کی زبان پر، ہر نبی، ہر ولی، اللہ اکبر، ہر انسان کی زبان پر اس وقت یہی ہوگا کہ نفسی نفسی نفسی، لیکن صرف ایک شخصیت ایسی ہوگی جو اس وقت یہ کہہ رہی ہوگی، امت کا حال دیکھ کر، امت کو عذاب میں گرفتار دیکھ کر، امت کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر، کہ امتی 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 ربی حبلی امتی، مولا ربی حبلی امتی۔ قسم خدا کی کبھی آپ تصور کریں اس منظر کو کہ آپ دنیا میں جن کی محبت میں زندگی کاٹ رہے ہیں، قیامت کے دن وہ تمہیں پوچھنے والے یا ہمیں پوچھنے والے نہیں ہیں۔ جن کی محبت میں آج ہم کچھ بھی نہیں سوچ رہے، قیامت کے دن وہ ہمارے بارے میں ادنا سے ادنا، ذرہ سے ذرہ برابر سوچنے والے نہیں، اور جو ہمارے بارے میں، آپ کے بارے میں سوچنے والے ہیں، اللہ اکبر، ان کے بارے میں، ان کی محبت کے بارے میں، ان کی سنتوں کے بارے میں، ان کے طریقوں کے بارے میں ہمیں بالکل بھی خیال نہیں ہے، ہمیں ادنا سے ادنا فکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر! میرے عزیز، کبھی آپ دیکھیں کہ اس وقت پرخطر منظر میں صرف ایک شخصیت ہوگی جو سب کچھ دیکھ کر رو رہی ہوگی، اللہ اکبر، اور اپنی زبان پر یہ جاری رکھیں گے، یہ ان کی زبان پر جاری ہوگا، ربی حبلی امتی امتی، مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت پر رحم فرما دے۔ اللہ اکبر! اس وقت وہ کوئی اور شخصیت نہیں میرے عزیز، وہ ہم سب کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہم سب کی جان، ہم سب کی شان، ہمارے آقا پر سب کچھ قربان، وہ کوئی اور نہیں ہے، ہم سب کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کو صرف اپنی امت کی پڑی ہوگی، اپنی امت کی فکر ہوگی کہ بس اللہ پاک میری امت کی بخشش فرما دے۔ اس وقت آپ بے انتہا روئیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے۔ سجدے میں گرنے کے بعد رب کی جانب سے حکم ہوگا، اے میرے حبیب سر اٹھائیے، آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا، آپ جو سوال کریں گے آپ کو وہ چیز عطا کی جائے گی، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کھڑے ہو کر پھر کہیں گے، مولا امتی امتی۔ اس منظر کو دیکھ کر پورے محشر کے میدان میں، تو پورے حشر کے میدان میں ایک عجیب رقت طاری ہو جائے گی، ایک عجیب سا رنگت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! کیوں؟ کیونکہ آج ہم جن کے بارے میں، اللہ اکبر، زبانیں دراز کر رہے ہیں، جو کچھ لوگ ان کے بارے میں زبانوں کو کشادگی دے رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ نہیں جانتے، صرف انہی کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان ہے وہ جہان کی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو،
جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ میرے عزیز کبھی آپ تصور کریں کہ صرف ایک جان کو ہماری پڑی ہوگی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی اپنی فکر کر رہا ہوگا۔ قیامت کا دن وہ اتنا پرخطر منظر ہوگا، کبھی آپ تصور کریں کہ انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، انسان کبھی کس طرح عذاب میں مبتلا ہوگا کہ انسان اپنے جسم کی باڈی کے اوپر اللہ اکبر وہ حتیٰ کہ پسینے کے اندر ایسا ڈوب رہا ہوگا کہ وہ بس جس طرح ایک مرنے والا بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے، اللہ اکبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے سخت عذاب میں جو 50,000 سال کا دن ہونے والا ہے، اس دن ہماری تمہاری پکڑ ہو جائے۔ کبھی آپ تصور کر کے دیکھیں، آج ہم سے صرف 60-70 سال یہ گزر نہیں رہے، اس میں تمام طرح کے عیوب ہم سے آپ سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ یہ 50-60-70 سال اور قیامت کا دن 50,000 سال کتنا ہولناک بھرا ہوگا، کتنا خطرناک ہوگا۔ میرے عزیز ہم کبھی اس چیز کا تصور کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں کہ قیامت کا دن جو مستقبل میں آنے والا ہے، فیوچر میں آنے والا ہے، یہ وہ بات، یہ وہ حق، یہ وہ سچ بات ہے جو ہمیں اور آپ کو تو پتہ ہی ہے، لیکن کبھی ہم فکر کے انداز پر نہیں لاتے۔ میرے عزیز ایک فکر پیدا کرانے کے لیے میں نے اس چیز کو، اس ٹاپک کو چنا تاکہ ہم اور آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آج جن کی محبت کی وجہ سے ہم دنیا بسر کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، اور جن کی محبت دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہے، جو ہمارے لیے وہاں روئیں گے، ہم ان کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہم اسی مقصد کے تحت چلیں کہ دنیا میں کوئی بھائی یہ زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ نے اسباب پیدا فرمائے ہیں، نہ کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہیں۔ ہمارے لیے تو ہمارے لیے الحمدللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو ہماری فکر دنیا میں بھی کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ اکبر بے انتہا کریں گے۔ تو میرے عزیز ہم کیوں نہ ان کے نقش قدم پر چلیں، کیوں نہ نمازیں پڑھیں، کیوں نہ ان باتوں کو چھوڑیں جن باتوں کو نبی نے منع فرمایا، غیبت، چغل خوری، بدتمیزی، گالی گلوج، تمام بد اخلاقی چیزوں کو چھوڑ کر کیوں نہ نبی کے نقش قدم پر چلیں، کیوں نہ ان کی سنتوں کو اپنائیں، کیوں نہ ان کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کریں۔ میرے عزیز یہی بات بتانے کے لیے میں آپ کو آیا تھا، اور انشاءاللہ العزیز میری یہ بات آپ کو بہتر اور دلوں کو چبھی ہو تو میرے عزیز اپنے دوستوں، عزیز و اقارب کو شیئر کرو۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے، ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور وہ اپنی زندگی کو بدلنے کی طرف لے آئے، وہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی طرف لے آئے۔ اس کا بدل مجھے بھی ملے گا اور انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا۔ میرے عزیز اس چیز کو یہاں نہ روک کر آپ آگے کی طرف ضرور شیئر کریں۔